قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ ترتیب کتابی میں، اس میں ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، جس پر ہم چلیں تو تو انعام عطا فرمائے، تو راضی ہو جائے، ہم انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ دعا ہے پہلی صورت میں۔ آگے جو 113 صورتیں ہیں وہ اس دعا کا جواب ہیں، یعنی تم ہدایت مانگ رہے ہو تو یہ لو ہدایت۔ اب سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ کریم نے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کی 5 صفتیں بیان کیں کہ جن میں یہ صفتیں ہیں: ایمان بالغیب ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ پہلی 5 آیتوں میں اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر آگے 2 آیتیں ہیں جس میں قرآن کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، جنہوں نے مانا ہی نہیں قرآن کو، وہ ہے کافر۔ پھر آگے 13 آیتیں ہیں جن میں منافقین کا ذکر ہے، جو زبان سے مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ اس طرح پہلی 20 آیتیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں: وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے فائدہ حاصل کیا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، اور وہ لوگ جو زبان سے مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے۔ میں نے خطبہ کے دوران ان 13 آیتوں میں سے ایک آیت پڑھی ہے جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ کافروں کے بارے میں 2 آیتیں اور منافقین کے بارے میں 13 آیتیں۔ دوزخ میں منافقین جو ہیں انہیں کھلے کافر کی نسبت زیادہ عذاب ہوگا۔ یہ جو 13 آیتیں ہیں ان میں منافقین کی پہچان بیان کی گئی ہے، ان کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ ان کے کردار کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان کے منہ پر ان کے ہی بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کریں ایمان والوں سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لا چکے، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملیں۔ کس سے ملیں؟ مفسرین نے لکھا ہے یہاں جو لفظ آیا ہے شیاطینہم، اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کی شکلیں تو انسانوں جیسی تھیں پر وہ اندر سے شیطان بن چکے تھے، جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بات میں نے اس درس قرآن میں کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ ہر شخص جو دیکھنے میں انسان نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی انسان ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دکھنے میں انسان نظر آتے ہیں پر اندر سے وہ شیطان ہے۔ قرآن پاک کی جو آخری صورت ہے سورہ والناس، اس میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، من الجنۃ والناس، کہ شیطان وہ خناس جو ہے وہ جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے۔ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اس طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی شکل و صورت انسانوں والی ہے لیکن وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اگر ان کی شکل و صورت انسانوں والی نہ ہوتی تو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ انسان ہیں، اس لیے قرآن پاک نے ان کے لیے شیطان کا لفظ بولا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملیں، ان کافروں سے جن کے دل پہ کفر کی مہر لگ چکی ہے، جنہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کرنا۔ وہ کافر ان سے کہتے ہیں بھی تم تو مومنوں سے ملتے ہو، ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہو اور ہمارے ساتھ بھی تمہارا تعلق ہے۔ اس وقت یہ منافق کہتے ہیں قالوا انما نحن مستہزئون، ہم تو
مومنوں سے مذاق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں. ہم زبان سے ان کے ساتھ ہیں. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں. ہم مومنوں کے ساتھ زبان سے مومنوں کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے ہم مومنوں کے ساتھ نہیں. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کی زبان اور دل میں فرق ہے وہ شخص منافق ہے. اس دور کے منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور مذاق کس طرح کر رہے ہیں کہ زبان سے ساتھ ہیں، دل سے ساتھ نہیں. بعض علماء نے تفسیر عالمانہ کے ساتھ تفسیر صوفیانہ بھی لکھی ہے، اور تفسیر صوفیانہ آپ کے سامنے آج عرض کرنا میرا موضوع تھا. زبان سے بندہ ساتھ ہو، دل سے ساتھ نہ ہو، یہ منافقت ہے، اور یہ دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق ہے. بعض لوگ دوسروں کے ساتھ ہی مذاق نہیں کرتے، اپنے آپ کے ساتھ بھی مذاق کرتے. وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو 1,00,000 روپے کا چیک دے کہ جائیں آپ میرے اکاؤنٹ سے یہ 1,00,000 روپیہ نکلوا لیں، لیکن چیک پہ وہ دستخط نہ کرے، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کے ساتھ مذاق کیا. نقلی نوٹ بھی آج کل چل رہے ہیں جن پہ عید مبارک لکھی ہوتی ہے بچوں کے لیے. اگر کوئی شخص آپ کو وہ عید مبارک والا 1,000 روپے کا نوٹ پکڑائے اور کہے یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لیں، تو وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے. جس طرح بعض لوگ دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اسی طرح آج اس دور میں کچھ لوگ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. جن کا نفس ظاہراً روح کے ساتھ ہو لیکن اندر سے روح کے ساتھ نہ ہو، وہ نفس روح کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ شخص اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے. دل کا ایک دروازہ نفس کی طرف کھلتا ہے اور دل کا ایک دروازہ روح کی طرف کھلتا ہے. روح آخرت کی طرف بلاتی ہے، نفس دنیا کی لذتوں کی طرف بلاتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کا نفس روح کو دھوکہ دیتا ہے. وہ بظاہر تو روح کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اندر سے روح کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا. بعض بزرگوں نے 7 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. زندگی ہم سب گزار رہے ہیں. ذرا اپنی زندگی کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں، اپنے اعمال کو، کہ کہیں میں اپنے آپ کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا. 7 قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ پہلی قسم وہ شخص جو استغفار کرے، وہ شخص جو اللہ سے توبہ کرے لیکن زبان سے کرے، دل سے نہ کرے. وہ جعلی استغفار کر کے اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. زبان کا استغفار بعد میں ہے، پہلے دل کا استغفار. اگر دل میں ندامت نہیں اور آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں، جب موقع ملا بندے نے پھر گناہ کر لیا، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کہ زبان سے تو اس نے استغفار کیا تھا. اکثر لوگ نماز کے بعد، نمازی اکثر یہ تسبیحات پڑھتے ہیں اور ان میں استغفار بھی پڑھتے ہیں نماز کے بعد، لیکن جب مسجد سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں پھر وہی گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جعلی استغفار. زبان سے تو معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، دل معافی نہیں مانگ رہا. یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق. دوسری قسم وہ لوگ جو نیکی کی توفیق مانگتے ہیں.
کہ یا اللہ نیکی کی توفیق دے، لیکن نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے۔ ایک شخص دعا مانگے کہ یا اللہ میں خیریت سے لاہور پہنچ جاؤں، اور بیٹھ جائے راول پنڈی والی گاڑی پہ، تو اس کا عمل اس کی دعا کے خلاف ہے۔ عمل بھی دعا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ نیکی کی توفیق دے، تو پھر نیکی کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جو آدمی نیکی کے لیے کوشش نہیں کرتا، ہاں توفیق مانگتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دعا کے بعد عمل بھی دعا کے مطابق ہونا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری قسم، جو آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے لیکن احتیاط نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر۔ کسی کو بلڈ پریشر ہو، وہ بلڈ پریشر والی دوائی کھا لے اور پھر اوپر سے 1 چمچ نمک کی بھی لے لے، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے یا نہیں کر؟ مذاق کر۔ دوائی اس وقت اثر کرے گی جب آدمی پرہیز کرے گا۔ اگر آپ دوا کے ساتھ پرہیز نہیں کرتے تو دوائی فضول، دوائی ضائع ہو جائے گی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کرایا، دوائی خریدی، دوائی استعمال بھی کی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز آپ نے نہیں کیا، دوائی فضول ہو جائے گی۔ اس دور کا انسان دوائی بڑی اعلیٰ استعمال کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت سنے جا رہے ہیں، نعت خوانی سنی جا رہی ہے، نمازوں میں ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوائی بڑی اعلیٰ استعمال کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نسبت ہے، اپنے پیروں سے بھی ملتے ہیں، عرسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، دوائی ہم بڑی اعلیٰ استعمال کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز جن برائیوں سے روکتی ہے ہم ان سے رکتے نہیں، پرہیز نہیں کرتے۔ اس وجہ سے تبلیغ کا اثر معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ 7 قسم کے لوگوں میں سے 3 قسم کے لوگ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جو اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو زبان سے استغفار کرے، دل سے نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص جو نیکی کی توفیق مانگے لیکن عمل اس کے خلاف کر رہا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو ناکامی سے تو بچنا چاہتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا۔ پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں، اے دنیا تلکن ویڑ آئے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا آئے۔ آج تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا چونکہ بارش کا ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں، اے دنیا تلکن ویڑ آئے، بارش ہوئی ہے، کچی جگہ ہے، کیچڑ ہے، تو پیر رکھتے ہوئے بندہ بڑی احتیاط کرتا ہے۔ اے دنیا تلکن ویڑ آئے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا آئے۔ اندھیرا بھی ہو اور جگہ بھی ایسی ہو جہاں پیر رکھنے سے پیر پھسلتا ہے تو پھر آدمی صرف احتیاط نہیں کرتا، بڑی احتیاط کرتا۔ جو آدمی ناکامی سے تو بچنا چاہے لیکن احتیاط نہ کرے، وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہے۔ چوتھی قسم، جو آدمی جنت تو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے تکلیف دہ راستوں سے نہیں گزرنا چاہتا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتا، تو وہ بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پانچویں قسم کے لوگ جو دوزخ سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت نہیں کرتے، نفسانی خواہشات کو اپنائے ہوئے ہیں، چل اس راستے پہ رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہ پہنچیں۔ جو چاہتا ہے کہ دوزخ سے بچے، اسے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو دوزخ سے بچنا چاہتا ہے لیکن نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر۔ 5 قسم کے لوگ ہو گئے۔ چھٹی قسم کے لوگ، اس کے لیے میں عرض کروں گا بڑی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اب سب نماز بھی پڑھنی ہے عشاء کی۔ چھٹی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، نماز افضل و ذکر ہے، جو اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے، تو ان کا ذکر بے روح ہے، بے جان ہے۔
جو اللہ کا ذکر تو کریں لیکن اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم الدین میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جس دل میں اس دنیا کے اندر اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں، قیامت کے دن وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا، وہ اندھا ہوگا، وہ نابینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیسا شوق تھا کہ تڑپ کے عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو ان کا ذوق یہ ہے، عبادت میں نیت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہم مشرف ہوں۔ دنیا میں تو ہم ان فانی آنکھوں سے رب کا دیدار نہیں کر سکتے، پر قیامت کے دن جب اللہ باقی آنکھیں عطا فرمائے گا، جنتی آنکھیں عطا فرمائے گا، پھر ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یا اللہ جس نے خوش ہو کے اس پہ سبحان اللہ کہے اسے اپنا دیدار عطا فرما۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اور امت کے لیے اللہ عام دیدار کروائے گا، ابو بکر کو خاص دیدار کروائے گا۔ اس قول کے اس ارشاد مبارک کی تشریح میں بھی صوفیاء نے فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے دل میں لگن بڑی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا جب مجھے رب کا دیدار ہوگا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اوروں کو رب دیدار کروائے گا تو عام دیدار کروائے گا، ابو بکر کی باری آئے گی تو اللہ خاص دیدار کروائے گا۔ جتنا کسی دل میں شوق ہے معرفت کا، قرب کا، اللہ کے دیدار کا، دن رات تو گزر رہے ہیں، میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال گزار چکے ہیں، یہ دن رات گزار کے آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اگر یہ سوچ آپ کے دل میں پیدا ہوگی نا جو میں بیان کرنے لگا ہوں، تو زندگی کا تصور ہی بدل جائے گا۔ ہم یہ دن رات کا سفر کر کے اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن الفارس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت آیا، رو رہے ہیں، نزع کی کیفیت طاری ہوئی، رو رہے ہیں۔ اہل مجلس نے پوچھا، مریدین نے پوچھا، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب اہل ایمان پہ اور عفا پہ آخری وقت آتا ہے تو ان کے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا ہے۔ اقبال نے بھی لکھا ہے نشان مرد مومن بات و گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے ہوس۔ آخری وقت آل اللہ خوش ہوتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کا وقت آ گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابن الفارس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ نے 8 جنتیں سجا کے میرے سامنے کی ہیں اور مجھے اذن ملا ہے، میں 8 جنتیں دیکھ رہا ہوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جنتوں کا دیدار کر رہے ہیں پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں جنتیں نظر آ رہی ہیں، جنت والا نہیں نظر آ رہا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میری عبادات کا یہی مقصود نہیں کہ مجھے صرف جنتیں ملیں، میرا مقصد یہ تھا جنت کا مالک مجھے نظر آئے۔ حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وصال سے 40 دن پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ مریدین کھانا سامنے رکھتے ہیں، خادم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، رخساروں پہ نشان پڑ چکے، اس قدر شدت گری ہے۔ ایک درویش نے پوچھا حضور کھانا رکھا ہے آپ توجہ نہیں فرماتے، کیا سبب ہے؟ اتنے دن ہو گئے آپ کھانے کی طرف توجہ نہیں فرما رہے اور مسلسل رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چند دن ہوئے رسول اللہ تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا نظام الدین تو کب آئے گا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کیسے لوگ ہیں جنہیں حضور آ کے دعوت دے جائیں تو کب آئے گا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنے خوش نصیب لوگ۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرے لیکن اللہ کی ملاقات کا شوق نہ رکھے وہ بے روح ذکر کر رہے، بے جان عبادت۔ عبادت کی روح، عبادت کی جان کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا شوق، اللہ کی معرفت کا شوق۔ کتنے قسم کے لوگ میں نے بیان کیے؟ 6۔ 7ویں قسم کے لوگ جو یہ تو مانتے ہیں کہ مرنا ہے پر مرنے کی تیاری نہیں کرتے، وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے میتیں لحد میں اتارتے، جنازے پڑھتے ہیں،
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس نے ہی مرنا تھا جو مر گیا ہے، اور ہم نے نہیں مرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ میں مر گیا تو بعد میں میری اولاد بہت کچھ پڑھ کے اصالِ ثواب کرے گی تو میں بخشا جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ اولاد میں سے کوئی اس تمام سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو بخشش عطا فرما دے، لیکن جس دور سے آپ گزر رہے ہیں نا، اولاد دنیا داری کے لیے کچھ دن اصالِ ثواب کر لے گی، ورنہ ایسے واقعات بھی اس دور میں آئے ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں سیال کوٹ، وہ فرماتے ہیں یہاں ایک بزنس مین بیمار تھا، لاہور لے جانے کی ضرورت تھی علاج کے لیے، تو ہیلی کاپٹر آیا جو اس کو سیال کوٹ سے لاہور لے کے گیا۔ اتنا امیر شخص تھا وہ کہ ہیلی کاپٹر پہ سیال کوٹ سے لاہور گیا، لیکن دولت سانس تو نہیں بڑھا سکتی۔ اگر دولت سانس بڑھا سکتی تو سکندر یہ نہ کہتا میرے ہاتھ باہر نکال دینا۔ سکندر نے کہا کہ مجھ سے ساری دولت لے لو، اے حکیم و طبیبو مجھے اتنے سانس خرید دو کہ میں مقدونیہ اپنے شہر پہنچ جاؤں، سفر میں موت نہ آئے۔ لیکن حکیم و طبیبوں نے کہا ہم دوائی دے سکتے ہیں، شفا نہیں دے سکتے۔ سکندر کو بھی سفر میں موت آ گئی۔ یہ جو سیالکوٹ کے بزنس مین کی میں بات سنا رہا ہوں، لاہور گئے، علاج اچھا ہوا، لیکن جو سانسیں مقرر تھیں وہی لی ہیں، موت آ گئی، میت سیالکوٹ پہنچی۔ میرے وہ دوست کہتے ہیں مجھے اس مرحوم کے بیٹوں نے بلایا غسل دینے کے لیے، کیونکہ مرحوم کے ساتھ میرا تعلق تھا۔ میں گیا غسل دینے کے لیے۔ اب میں نے دیکھا، سردیوں کے دن تھے جب موت ہوئی، میں نے دیکھا اس مرحوم نے جو سویٹر پہنا ہوا ہے نا، وہ ایک بڑی اعلیٰ کمپنی کا تھا اور 50,000 کا سویٹر تھا۔ ایک سویٹر جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ 50,000 روپے کا تھا۔ مجھے مرحوم کے بیٹے نے کینچی پکڑائی، چونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لباس کاٹ کے ہی اتارا جاتا ہے۔ جب مجھے اس نے کینچی پکڑائی تو میں نے کہا بھی اتنا مہنگا سویٹر ہے، کیوں اس کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ تم تھوڑی سی کوشش کرو، ایک طرف سے تم بازو پکڑو، مجھے طریقہ آتا ہے، میں سویٹر ویسے ہی اتار لوں گا، تمہارے باپ کا سویٹر ہے، تم پہن لینا، 50,000 کا سویٹر ہے۔ تو اس بیٹے نے غصے سے کہا حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا، مردے سے اتارا ہوا لباس نہیں پہنتے۔ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا یار اوروں کے لیے مردہ ہے، تیرا تو باپ ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ مردے سے اتارا ہوا لباس نہیں پہنتے۔ یہ جو باہر لینڈ کروزر کھڑی ہے یہ تو ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا تھا، اس بابے نہیں خرید کے تجھے دی تھی، اور آج یہ مر گیا تو تو کہتا ہے مردے سے اتارا ہوا لباس نہیں پہنتے۔ جاندی وار ڈرونا بنیو تنو ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ جن کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم دنیا سے گئے تو یہ بڑا دکھ کریں گے چند دن، لیکن وقت ایسا مرہم ہے جو زخم کو بلا دیتا ہے، وقت گزرتا ہے زخم بھر جاتے ہیں۔ اس لیے خود اپنی فکر کریں، خود اپنی آخرت سنوارنے کے لیے فکر کریں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وہ شخص اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے جو موت کو تو مانتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کی تیاری نہیں کرتا۔ میں نے 7 قسم کے لوگ بیان کیے جو اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں؟ غفلت دور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ 7 قسم کے لوگوں میں غفلت ہے یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے، جس وجہ سے وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب کون سا ایسا وظیفہ ہے، ایسا طریقہ ہے جس کو ہم اپنا لیں تو ہم اس غفلت سے نکل سکتے ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، مرن تو پہلے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو۔
مرن تو پہلے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا. جو مرنے سے پہلے مر گیا، موتو انتم قبل ان تموتو، وہ پھر غفلت سے نکل آیا، وہ پھر اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہیں آخری وقت صدائے رحمت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کا مقام کیسے ملتا ہے؟ مرنے سے پہلے بندہ مر کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا آپ پہ فرض کیا ہے یا واجب کیا ہے، دل نہیں کر رہا کہ میں وہ فرض ادا کروں، اس وقت اپنے دل کے مشورے کو جھٹک دیں اور اٹھ کے فرض ادا کریں، تو مرن تو پہلے مر گئے باہو. یا پھر دوسری صورت، کوئی گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور اللہ نے منع کیا اس سے کہ یہ کام نہیں کرنا، دل کر رہا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، اس وقت روک لیں اپنے آپ کو گناہ سے، مرن تو پہلے مر گئے باہو. دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ کس طرح بندہ اس مقام پہ فائز ہو سکتا ہے، مرن تو پہلے مر گئے باہو. اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے، دل نہیں کر رہا میں فرض ادا کروں، اس وقت دل کا مشورہ جھٹک دیں، دل کو راضی نہ کریں، اٹھیں نماز پڑھیں، اٹھیں اللہ کا فرض ادا کریں جو اس نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، آپ کریں، اپنے نفس کو راضی نہ کریں. تو جب آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہوں گے نا، دل نہیں چاہتا پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کو پر آپ نیکی کر رہے ہیں، اس وقت آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ مرن تو پہلے مر گئے باہو. اور دوسری صورت، دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو، اللہ نے روکا ہے. اس دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آنکھیں اور زبان، کوئی نامناسب منظر سامنے آ گیا، آپ نے نظر جھٹک دی، روک لیا اپنی آنکھ کو، کنٹرول کیا. جو آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہیں نہ کر سکتا وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا. جس گاڑی کی بریکیں فیل ہو، کوئی بندہ اس گاڑی میں بیٹھتا ہے؟ تو جس بندے کی بریکیں فیل ہو، جسے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا. آج اس دور میں زبان اور آنکھیں، ان کا نامناسب استعمال لوگوں کو کفر تک لے کے جا رہے ہیں. نکاح کا موقع تھا تو نکاح خان نے آپ سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی اتنا حق مہر گواہوں کی موجودگی میں تیرے نکاح میں دی، کیا تمہیں قبول ہے؟ آپ نے کہا قبول ہے. تو وہ عورت جو پہلے آپ کے لیے حرام تھی، یہ لفظ بولنے سے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. شادی ہو گئی، دلہن آپ گھر لے آئے. مثال دے رہا ہوں، کوئی ناچاکی ہو گئی، کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا جا میری طرف سے تجھے طلاق ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. وہ جو حلال تھی اب کیا ہو گئی؟ تو حلال و حرام میں پھر زبان کا اثر ہے یا نہیں؟ زبان کھولتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جب آپ نے کہا قبول ہے، وہ جو حرام تھی حلال ہو گئی. جب آپ نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، وہ جو حلال تھی حرام ہو گئی. اس میں کردار کس کا ہے؟ زبان کا. زبان سے ایک حرام حلال ہو گیا، پھر اسی زبان سے حلال حرام ہو گیا. جس طرح حلال و حرام میں زبان کا بڑا اختیار ہے، اسی طرح ایمان اور کفر میں زبان کا بڑا اختیار. آپ نے کسی سے کہا بھی آؤ نماز پڑھیں، آگے سے اس نے کہا بھی تمہیں 10 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، کیا ملا ہے نماز پڑھ کے؟ بندہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے نماز کی توہین کی. بندہ نماز نہ پڑھے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، لیکن اگر نماز کی توہین کرے کافر ہو جاتا ہے. نماز محتم بشان عبادت ہے، تو جس نے توہین کی کافر ہو گیا. میں ہاتھ جوڑوں گا نوجوانوں کے آگے جو سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. مسجد کا ماحول ہے، دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، دین کا ایک خادم ہوں، چلے میرا آپ خیال نہ کریں، یہ داڑھی شریف کا خیال کر رہے ہیں، درس قرآن کا خیال کر لیں، کچھ اس کا لحاظ کر لیں، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں. سوشل میڈیا پہ آپ مذہبی حوالے سے نہ کسی لطیفے کو پڑھیں، نہ اس کو شیئر کریں.
چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، بندہ اس سے پہلے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، زہر کو شہد میں ملا کے قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، زہر کو شہد میں ملا کے۔ اب پینے والے کی سوچ جو ہے اسی پر ہے کہ شہد ہے، اس کو یہ نہیں پتا اس شہد میں زہر ملا ہوا ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس دور میں اپنا ایمان سلامت لے کے گیا۔ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کر دیں، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو مشاہدہ کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، فتنوں کی مسلسل بارش ہو رہی ہے، ہر روز ایک فتنے سے جان چھوٹتی نہیں، نیا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ قادیانیت نئے لاؤ لشکر کے ساتھ اہل اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار، اور سن رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں درخواست دے دی گئی ہے کہ پاکستان میں جو 1974 میں آئین کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، وہ آئین واپس لیا جائے۔ اور مرزا مسرور نے سنا ہے کہ بیان دیا ہے کہ یہ تو ہوگا کہ پاکستان کا آئین بدلے گا اور مرزائیوں کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ وہ اس قدر کیوں زور دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پودا لگایا ہی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ذرا یورپ میں بیٹھ کے قادیانی یہ تو کہیں، اے عیسائیو، حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہ پڑھو، آؤ مرزے کو مانو۔ مرزا حضرت عیسیٰ کا نعم البدل بن کے آیا ہے۔ پچھلے دنوں نیٹ پہ خبر چلی کہ 20,000 مسلمانوں نے احمدیت قبول کر لی۔ اگرچہ یہ ایک فیک خبر تھی، وہ ان کے ہی بندے تھے جو اس کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ مرزئی تھے پرانے، لیکن دنیا میں ایک بات شو کرنے کے لیے دیکھیں جی 20,000 مسلمانوں نے مرزائیت قبول کر لی ہے۔ ذرا کوئی ایسی خبر تو مرزئی چڑھائیں نیٹ پہ کہ مرزے نے 10,000 یا 20,000 عیسائیوں کو احمدیت میں شامل کیا، یا پھر وہ یہودیوں کو پیغام دیں کہ یہودیوں، حضرت موسیٰ کے بعد یہ مرزا آیا ہے حضرت موسیٰ کا نعم البدل بن کے، تو آؤ حضرت موسیٰ کو چھوڑو اور مرزے کا کلمہ پڑھو۔ یہودیوں کے سامنے وہ یہ تبلیغ نہیں کریں گے، عیسائیوں کے سامنے وہ یہ تبلیغ نہیں کریں گے، چونکہ یہ پودا لگایا ہی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، مرزے نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے ذلی یا تشریح جس بھی حوالے سے، وہ چونکہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کی خبر دے رہے ہیں کہ جی 20,000 مسلمانوں نے احمدیت کو قبول کر لیا ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھی اسلام کا لحاظ ہے، جس کے دل پہ کفر کی مور نہیں لگی، وہ تو کبھی مرزائیت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے بلکہ اس پہ تھوکتا ہے۔ بعض لوگ اس وقت ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ آنے والے حالات بڑے سخت ہیں اور ممکن ہے اس حوالے سے حکومت کوئی ایکشن لے اور کوئی ترمیم کی جائے آئین میں۔ مجھے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، میں صرف سنی سنائی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن اس حوالے سے اپنی ایک ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے اگر کوئی روضہ پاک میں حضور کو تکلیف پہنچائے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اور اگر کوئی مرزائیت کے لیے دروازہ کھولے، عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے مرزائیت کے ساتھ تعاون کرے، وہ حضور کو تکلیف پہنچا رہے یا نہیں پہنچا رہے؟ اگر کوئی گنبد خضرا میں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے، ہم غلام کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو رو ہی سکتے ہیں، ہم تو رو ہی سکتے ہیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ رب بڑی غیرت والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حدیث قدسی بخاری شریف میں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو جو نبی کے ساتھ دشمنی کرے، جو امام الانبیاء کے ساتھ دشمنی کرے۔ اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے بھی بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، آپ مہنگائی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ روپے کو اور جو ہے وہ گھٹیا کر دیں اور ڈالر کو مہنگا کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن خدا را عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ نہ کرنا۔ پاکستان بنا ہی نگاہ مصطفیٰ کے فیض سے ہے،
پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کی بقا محمد الرسول اللہ، پاکستان کی بقا، پاکستان کی بقا۔ یہ علامہ اقبال کے شعر کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کوئی حضور سے وفا کر کے تو دیکھے۔ 1000 کافر آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، ادھر 313 تھے، جیتے کون ہیں؟ کیا خیال ہے اسلحہ کے زور پہ جیتے ہیں؟ وہ اسلحہ کے زور پہ نہیں جیتے، وہ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے جیتے ہیں۔ جن کے سر پہ حضور کی دعا کا سائبان ہے، ساری دنیا کے کافر مل کے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کی بقا، پاکستان کی بقا۔ اور اگر کوئی حضور کو روزہ پاک میں تکلیف پہنچائے، ہماری عزتیں قربان ہیں حضور کے نام پر، ہمارے ماں باپ قربان ہیں حضور کے نام پر، ہماری اولادیں قربان ہیں حضور کے نام پر۔ ہماری ماں نے تو گٹی میں ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ ہمارے سب کچھ حضور ہی ہیں۔ خواجہ غلام فرید نے اسی لیے لکھا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جن جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو۔ یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کم تر کہتر آخر ادنا، لاش ہے لا امکان بھی تو، میں مقدی گل مکا دے وہاں، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ میں حکمرانوں سے کہوں گا ہم سے مانگو کیا مانگتے ہو، ہم اپنی اولادیں پیش کر دیں گے، اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر بیچ کے تمہارے بینک بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا را حضور کی محبت نہ ہم سے چھینو۔ ہمارے پاس ایک ہی دولت ہے، ہماری زندگیوں کا ایک ہی محور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آکسیجن سانس لے کے ہم جی رہے ہیں، ہم تو محبت رسول سے جی رہے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا آکسیجن بڑی ضروری ہے، پر زندگی کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت رسول ہے۔ ہماری زندگیوں کا محور حضور کا پیار ہے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس نے حضور سے وفا کی اللہ نے ان کی مدد کی، جنہوں نے حضور سے منہ پھیر لیا، جنہوں نے حضور سے رخ موڑ لیا، وہ 2 جہانوں میں رسوا ہوئے، وہ 2 جہانوں میں رسوا ہوئے، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ آج درس قرآن پاک میں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کے ساتھ مذاق کریں گے، نہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ مذاق کریں گے۔ دین کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ آج ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں، ہمارے لیے سب سے اہمیت والی چیز ایمان ہے، ہماری سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، ہمارا سب سے بڑا خزانہ نسبت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ باقی سب کچھ ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں، پر دامن مصطفیٰ نہ ہاتھوں سے چھوٹے، اور جو بھی جاتا ہے جائے، دامن مصطفیٰ نہ ہاتھوں سے چھوٹے۔ جس کے دل پر یہ بات پختہ ہے، 1000 فتنے اٹھیں، 1000 طوفان آئیں، وہ دنیا سے ایمان لے کر جائے گا۔ اور یہی آج میری گفتگو کا پیغام تھا۔ ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہیں، چراغوں کو بجھانے کے لیے، ایمان کے چراغ گل کرنے کے لیے اس دور میں صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی بن کے نہیں آئے، آخری نبی بن کے آئے۔ فرما گئے ہیں ہادی
لا نبی بعدی۔ اس موضوع پر میں نے یہاں دروس قرآن میں کئی موقعوں پر ختم نبوت کے دلائل یا مرزے کا کردار آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہمیں معاشیات سے ڈرا کے بھی تمہارے حالات اس طرح ہو جائیں گے، حالات اس طرح ہو جائیں گے، میں ایک ادنا طالب علم پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی حضور سے وفا تو کرے، پھر دیکھے زمین کیسے خزانے اگلتی ہیں، پھر دیکھے میرا رب کیسے اس قوم کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اگر اپنے اسباب پہ نظر ہو اور مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو اور کافری کیا ہے۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں اور ہمیشہ دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا۔ جو آدمی موت کو تو مانے اور موت کے لیے تیاری نہ کرے وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں گزشتہ زندگی جو گزری وہ گزر گئی، آئندہ زندگی ہم اپنے آقا کریم کا غلام بن کے، وفادار بن کے، حضور کا بن کے گزاریں گے، حضور کا ہو کے گزاریں گے۔ حضور کا بن کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ رنگتیں کیسی چڑھاتے ہیں۔ کوئی حضور کا ہو کے دیکھے، پھر دیکھے میرے آقا کریم اس پر کرم کتنے کرتے ہیں۔ آخری وقت آئے، روح نکلنے کا وقت آئے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو حضور لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات پہلے خواب میں حضور نے فرمایا عثمان کل روزہ میرے پاس آ کے افطار کرنا۔ کیسی پیاری موت ہے۔ حضور دعوت دے کے گئے عثمان کل روزہ میرے پاس آ کے افطار کرنا، اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، عقیدہ حق پہ قائم رکھے۔ شاید پچھلے درس میں میں نے یہ پیغام عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں اپنا لیں، دنیا اور آخرت کے سارے تقاضے آپ نے پورے کر دیے۔ پہلی چیز محبت رسول، دوسری چیز اتباع رسول، اور تیسری چیز درود بر رسول۔ دل میں حضور کی محبت ہو، ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو، اور زبان حضور پہ درود پڑھے۔ جس نے یہ 3 چیزیں اپنا لیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا، آپ نے اکثر یہ شعر سنا ہوگا، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو دوسرے بزرگ نے لکھا، جن نے صحیح پریا ادا توڑ چڑھیا، جن نے صحیح پریا ادا توڑ چڑھیا۔ جو بندہ اخلاص سے نماز پڑھتا ہے نا، اللہ پھر خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اس نے بھرا صحیح ہے۔ جن نے صحیح پریا ادا توڑ چڑھیا۔ جو اخلاص کو اپنا لیتا ہے اللہ پھر اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ پھر اپنے کرم سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں خضوع و خشوع والے اعمال، عبادت اور زندہ نمازیں، جاندار سجدے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔